دیکھیں جی، عورت کا اخلاق اور کردار قرآنی آیات میں پنہاں ہے۔ اگر یہ 12 باتیں کسی بھی عورت میں موجود ہیں تو وہ عورت صرف گھر کو نہیں بلکہ پوری نسل کو سنوار دیتی ہے۔ تو آئیے قرآن کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت سورۃ النساء میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں پر اپنی حکمرانی نہیں بلکہ مردوں کی حکمرانی کو تسلیم کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا ہے۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض عورتیں یہاں پہ عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو میری بہنوں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عورت کا مقام یہاں پہ کم کیوں کیا جا رہا ہے، عورت مرد سے کم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ عورت کا جو مقام ہے وہ عورت کو دیا جاتا ہے۔ صحابی آیا ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی میرے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تیری والدہ۔ صحابی نے پھر سوال کیا ہے، اللہ کے نبی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا کہ تیری والدہ۔ تیسری مرتبہ صحابی نے پھر سوال کر لیا، اللہ کے نبی نے کہا تیری والدہ۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو اللہ کے نبی نے کہا تیرا والد۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یہاں پہ مرد کا مقام کم ہو رہا ہے۔ میری بہنوں، جو مقام مرد کا ہے وہ مرد کو دیا جاتا ہے، جو عورت کا ہے وہ عورت کو دیا جاتا ہے۔ یہ لبرل قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جو اسلام کے اندر دفیڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ایسی عورتوں سے دور رہنا چاہیے میری بہنوں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ عورت کا مقام کم ہے۔ مرد کو اس لیے اللہ رب العزت نے حکمران بنایا ہے، نگران بنایا ہے کہ مرد مضبوط ہے، وہ دکھ سکھ سہنا جانتا ہے، عورت کمزور ہے۔ تو بات دور نہ چلی جائے، آئیے دوسری بات، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، پردے کی سخت بندی کرنے والی ہوتی ہے، عصمت اور نگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، کسی نامحرم کو اپنے اوپر نگاہ نہیں ڈالنے دیتی۔ تیسری بات، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت مال متاع کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ میری بہنوں، یہی ایک مضبوط پلس پوائنٹ ہے دیندار لڑکیوں کا کہ ان کے مرد ان پر کامل اعتماد کرتے ہیں۔ وہ جہاں پہ مرضی چلے جائیں، ان کو پتا ہے کہ میری جو بیگم ہے، میری جو بیوی ہے، وہ میری عزت کا بھی خیال رکھنے والی ہے، میرے مال و متاع کا بھی خیال رکھنے والی ہے، مجھے گھر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میری جو بیوی ہے وہ اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والی ہے، اللہ کی حدود پر چلنے والی ہے۔ تو چوتھی بات، فالصالحات قانتات، دیندار لڑکیوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے وہ صالح ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، اور شوہر کی تو بہت ہی فرما بردار ہوتی ہے، شوہر کی ہر بات ماننے والی ہوتی ہیں، شوہر جب بھی ان کی طرف دیکھے وہ اس کو خوش کر دینے والی ہوتی ہے۔ پانچویں بات، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اللہ رب العزت سورۃ احزاب میں فرماتا ہے کہ کسی بھی نامحرم سے بات کرتے ہوئے شرعی حدود کا خاص خیال رکھنے والی ہوتی ہیں۔ جیسے بازار میں خریداری کے وقت، آج دیکھ لیں میرے بھائیوں اور بہنوں، یقین جانیے ہمارے بازاروں کی کیا حالت ہے، اور اوپر سے ہم جواب کیا دیتے ہیں، ماحول ہی ایسا ہے، آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم، جب پردے کی آیات نازل ہوئی ہیں، دنیا کی پاک باز عورتوں نے پردہ کیا ہے، اور دنیا کے پاک باز مردوں نے اپنی عورتوں کو پردہ کروایا ہے۔ ان سے بڑھ کر آپ کی سوچ اچھی ہے؟ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر تیری سوچ اچھی ہو گئی ہے؟ حضرت ابو بکر سے بڑھ کر تیرا ایمان پختہ ہے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اللہ کی قسم
ایسی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم کر جانی چاہیے، اللہ کی حدود کو پامال نہ کریں۔ یہ بات لمبی نہ چلی جائے۔ چھٹی بات، دیندار لڑکی جتنی عزت خدمت اپنے والدین کی کرتی ہے اس سے زیادہ اپنے سسرال والے کی کرے گی، تاکہ اس کے شوہر کی عزت بڑھے۔ بھائی وہ بھی والدین کے ماتحت ہوتے ہیں، اصل میں سمجھا جائے تو وہی والدین ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنا شروع سے ہی آپ پر لازم ہے۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ میرا شوہر میرے والدین کی عزت کرے، آپ کو بھی کرنی چاہیے ان کی خدمت اور عزت۔ ساتویں بات، آج کے بہودہ لباس سے متاثر ہونے کی بجائے حیا کے لباس کو ترجیح دینے والی ہو، حیا والا لباس پہننے والی ہو۔ آٹھویں بات، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اپنا زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارنے والی ہو۔ اللہ کی قسم بہت ہی خاص ترین وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزارتی ہیں، اللہ کی اطاعت میں گزارتی ہیں۔ اور سب سے اہم ترین بات، نویں بات، سب سے اہم ترین بات ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنے والی ہو، اپنی اولاد کو قرآن کا وارث بنانے والی ہو، اپنی اولاد کو قرآن کے مطابق تربیت کرنے والی ہو۔ 10ویں بات میری بہنوں، ایک دیندار عورت کی معاشرے میں الگ شان ہوتی ہے، سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، ان کی عزت ان کے شوہروں کی عزت کو بڑھا دیتی ہے۔ 11ویں بات، دیندار لڑکیاں سلیقہ مند ہوتی ہیں، وہ گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں، کفایت اشعار ہوتی ہیں، جتنا مل جائے اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہوتی ہیں، گھر کو برباد کرنے والی نہیں ہوتی، گھر کا خیال دیکھ بھال ہر چیز کو وقت پر کرنے والی ہوتی ہے۔ آخری بات، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اکثر دیندار لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں۔ بہت ہی اہم بات ہے میری بہنوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو بہنیں گھر کی چار دیواری میں پرورش پاتی ہیں نا، وہ اللہ کی قسم بڑی حیا کی پیکر ہوتی ہیں، وہ سازشیں کم کرتی ہیں، چلاک کم ہوتی ہیں، وہ والدین کی فرما بردار زیادہ ہوتی ہیں، اللہ کی حدود کی زیادہ خیال رکھنے والی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کم ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں لوگوں کے ساتھ زیادہ ملتی ہیں، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ زیادہ ہوتا ہے، وہ لڑکیاں چالاک زیادہ ہوتی ہیں، وہ سازشیں زیادہ کرتی ہیں، شیطان ان کے اوپر زیادہ ہیوی ہوتا ہے، ان سے غلط کام لے لیتا ہے۔ جو لڑکی گھر میں چار دیواری میں رہتی ہے، گھر کی چار دیواری میں پرورش پاتی ہے، وہ حیا کی پیکر ہوتی ہے۔ بعض لڑکیاں تو مجبورت گھر سے باہر جاتی ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، حالات کچھ ایسے بن جاتے ہیں، مجبوریاں لے جاتی ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کچھ شوق سے جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، اپنے آپ کو بچائیں، گھر کے اندر رہیں، لوگوں سے میل ملاپ کم کریں، گھر کی چار دیواری کے اندر رہیں، حیا کو اپنا شعار بنائیں، اپنی حیا کی چادر کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ 12 باتیں جس عورت کے اندر موجود ہیں نا، وہ گھر کے پوری نسل سنوار دیتی ہے، اور ایک نسل سنور جائے تو گویا کہ اس نے ایک قبیلہ سنوار دیا ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ خصوصیات سب بہنوں میں پیدا فرما دے، سب بہنوں کو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔